بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات جن کا معنی اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اچھا، اسی پہ پہلے رک جائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اب عظیم کتاب، سب سے بڑی کتاب، شک کی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کو بھیجنے والا اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس کو بھیجنے والا کون ہے؟ لانے والا کون ہے؟ جبرائیل۔ اور کس کے سینے پہ اتر رہی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم نشرہ کے سینے پہ قرآن اتر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں شک نہیں ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی خدائی میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی عام انسان چھوٹی سی بھی کتاب لکھے نا تو اس نے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں بتا دیا تاکہ بندہ کہیں یہ سوچ نہ لے کہ اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ بندے کو پتہ چلے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی، اللہ کی ذات میں، اللہ کی شان میں کوئی بندہ بھی جو ہے وہ شک نہیں کر سکتا۔ وہ لا ریب ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کن کہتا ہے کائنات بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ کتاب پکڑنے سے پہلے بیٹا جو باتیں اس میں بتائی جائیں وہ بالکل حق ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، وہ حق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا کہ ایمان کی نشانیاں کیا ہیں، وہ حق ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا ہے، وہ حق ہے۔ قیامت ہوگی، آئے گی، وہ حق ہے۔ اس میں میری پیاری بیٹیوں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کون کون سی جو باتیں ہیں اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کون کون سی باتیں جن کو چھوڑ دو گے تو منزل مل جائے گی، اگر یہ نہیں چھوڑو گے تو پھر تم معاذ اللہ استغفر اللہ کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے اور اللہ نے خوشخبری بھی دی ہے۔ یہ قرآن جب آپ پڑھیں گی تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈراتا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ خوشخبریاں بھی سناتا ہے۔ اور اس میں جو پچھلی قومیں تھیں ان کی داستانیں، ان کے قصے، ان کی باتیں کہ کس کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا، کہ انہوں نے کس کس جگہ کیسے کیسے رب نے ان کے پر اپنی کرم نوازیاں کی اور انہوں نے باتیں نہ مانی، نافرمانیاں کی، تو پھر اللہ کو ان پہ عذاب آئے۔ تو وہ بستیاں آج بھی اسی طرح الٹی پڑی ہیں، نہیں تو چل پھر کے دیکھ لو، یہ بھی اللہ کی دعوت ہے۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں نہ آتی تو معاشرے میں موو کرو تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، استغفر اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے یا پکڑ آتی ہے تو وہ بندہ، آپ یقین کریں، ایسا گرتا ہے زمین پر کہ اسے اٹھنے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ یہ بھی رب نے فرمایا کہ جو لوگ برے ہیں، نافرمان ہیں، ان کو میں نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ تو یہ سارا قرآن کے اندر ہم ذکر پڑھیں گے۔ یہ مفصل سا میں نے بتایا کہ یہ قرآن کے اندر یہ والے معاملات اللہ تعالیٰ ڈسکس کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ یہ ہدایت کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اچھا دیکھیں، منافق بھی حضور کے پاس نہیں بیٹھتے تھے، منافق بھی تو حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، منافق بھی تو سارا کچھ سنتے تھے مگر ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نیک بندے جو صاحب ایمان تھے وہ سنتے تھے تو ان پہ اثر ہوتا تھا۔ کیوں؟ کہ ان کے دل کیا تھے؟ متقی تھے، وہ نیک لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے۔ تو جو انسان جھوٹ بولتا ہے، جو انسان منافقوں والی حرکتیں کرتا ہے، اس کو قرآن سے ہدایت نہیں ملنی۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہدایت اس بی بی کو ملنی ہے جو ہدایت ہی لینے آئی ہے، چاہے آپ پورا مہینہ بھی آتی رہیں، ہدایت اسی کو ملنی ہے جو ہدایت لینے آئی ہے۔ اصلاح اللہ نے اسی کی کرنی ہے جو صرف اسی نیت سے آئی ہے کہ اللہ میری اصلاح ہو جائے، اللہ مجھے نیک بنا دے۔ ورنہ تو پھر آپ آگے پڑھ لیں گے
کہ اللہ فرماتا ہے منافقوں کے تو میں نے آنکھوں پہ بھی پردے ڈال دیے ہیں، وہ لگے گا تو یہی کہ وہ دیکھ رہے ہیں مگر ان کی آنکھوں کے آگے کا پردہ ہے، ان کو وہ حق نظر نہیں آ رہا، چونکہ ان کے دل میں نفاق ہے۔ جب دل میں بیماری آ جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ دل ہی صحیح کرنا پڑے گا۔ تو جب تک انسان کا دل نہیں نا صاف ہوگا، دل میں خواہش پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان کا پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ تو جو بنجر زمین ہوتی ہے وہاں جتنا مرضی بیج لگا لو فصل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہاں پانی نہ بھی پہنچے، آپ ویسے بیج لگا دیں تو سبحان اللہ، اللہ کی وہ جو تازہ تازہ جب صبح کو بارش ہوتی ہے نا تو وہ ہلکی ہلکی جب پہاڑ پڑتی ہے تو شبنم کے قطروں سے ہی اللہ تعالیٰ اس پودے کو پروان چڑھا دیتا ہے، وہاں پانی کی بھی ضرورت نہیں پہنچتی۔ یعنی آپ کا دل وہ زرخیز زمین ہو اور پھر وہاں ایمان کا لگے پودا، اور ہو رمضان کا مہینہ اور گر رہی ہو اللہ کی رحمت شبنم کے قطروں سے بھی زیادہ، تو پھر دیکھو کیسے وہ پروان چڑھتا ہے پودا، الحمدللہ۔ پھر آپ کو خود نظر آئے گا کہ واقعی ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ زندگی نہ بدلے تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس ہدایت کی نیت سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب فرمایا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو، یعنی اب اللہ خوبیاں بتا رہا ہے متقین کی کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، لیکن اللہ خوبی بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں، پراپر وضو صحیح ہے، نماز کو تھوڑا صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو کچھ ہم نے دیا ہے، اکثر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ ہی دیا ہے اور وہی دینا ہے۔ آپ کو یہ جان بھی دی ہے، آپ کو یہ آنکھ بھی دی ہے اللہ نے، آپ کو یہ کان بھی دیے اللہ نے، یہ ہاتھ بھی دیے اللہ نے، یہ پاؤں بھی دیے اللہ نے۔ دیکھیں نا یہاں پر کیا ہے، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا، جو کچھ، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، لیکن ہر چیز، ہر جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اس نعمت کو راہ حق پر استعمال کرنا۔ آپ کو اللہ نے گھر دیا ہے، کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی ہم نے آپ کے گھر میں قرآن کلاس لگانی ہے، یہ تھوڑے ہفتے میں ایک دن قرآن پڑھنا ہے جی بیٹھ کے، تھوڑی ہمیں جگہ دے دیں، آپ کہیں بسم اللہ، اللہ کا مال ہے جی، اللہ نے گھر دیا ہے اور مجھے کیا چاہیے؟ اللہ کا جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس گاڑی اللہ نے دی ہے، آپ قرآن کلاس میں آتی ہیں یا کہیں بھی جا رہی ہیں، آپ کا غریب رشتہ دار ہے، کوئی آپ کا ہمسایہ ہے، اس کو کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، آپ اس کو اس گاڑی میں بٹھائیں، آپ کسی غریب کو بھی بٹھائیں، اس کو اس کی منزل پر، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہ رب نے وہ گاڑی دی، اللہ نے مال دیا، ہم نے اس کو اللہ کی راہ میں لگایا، سبحان اللہ۔ اس جان سے کسی کی مدد کیجئے، کسی کے دکھ سکھ میں ساتھ جائیں، وہاں کھڑے ہو جائیں، کوئی بیچارہ اکیلا ہے، غم کا مارا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مورل سپورٹ دیں اس کو۔ لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اونلی پیسہ ہی نہیں کہ جو پیسہ دیا بس وہی خرچ کرنا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، پیسہ تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے، مگر پیسہ خرچ کرتے وقت انسان کو اتنی مشقت نہیں کرنی پڑتی، اتنی سختی نہیں جھیلنی پڑتی۔ تو پتہ تب چلتا ہے جب بندہ سختی میں، مشقتوں میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو نبھائے۔ جو بندہ جتنی مشقت میں دین کا کام کرے گا، جو بندہ جتنی تکلیف میں اللہ کے کام نپٹائے گا، انشاءاللہ اس کی منزل اگلی اتنی آسان ہوگی اور خوشیاں اس کا دامن پکڑ لیں گی انشاءاللہ۔ اس کو دو جہاں کی کامیابی ملے گی، اونلی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی انشاءاللہ، کیونکہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ آپ یہ گرمی میں آ رہی ہیں، روزہ رکھا ہے، پہلا دن ہے، کسی کی نیند پوری ہوئی نہیں ہوئی، سوئی ہیں نہیں سوئی، آپ ایک مشقت والا کام کر کے گھر سے نکلی ہیں، تو پھر کیا ہوگا آپ کے لیے؟ آسانی ہوگی، اخروی کامیابی ہوگی، جنت میں اعلیٰ منزلیں ہوں گی۔ یہ آپ کی مشقت اللہ کا قرب پانے کے لیے ہے، یہ آپ کی مشقت، یہ جو مشقت ہے یہ آپ نے پہلا سٹیپ اٹھا لیا جنت کی طرف، سبحان اللہ۔ تو فرمایا اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا، یہ بھی خوبی ہے مومنوں کی، والذین یؤمنون بما انزل، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے،
اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف قرآن اتارا گیا، آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئی، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، ان سب پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ یہ باتیں اگر انشاءاللہ ہم ان کے اوپر پکا یقین رکھیں گے تبھی ہم نیک بنیں گے، تبھی ہمیں اللہ کا ڈر رہے گا کہ ایک دن میدان محشر لگنا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس پہ یقین ہے پختہ کامل کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، قیامت لگنی ہے، ایک دن کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، ہے یقین؟ ہے یقین؟ تو یہ یقین کمزور ہے، اگر یہ یقین واقعی یقین ہو تو پھر ہم برائیوں سے بچ جائیں۔ ہمیں یہی خوف جینے نہ دے کہ ایک دن جواب دینا ہے، ایک دن جواب دینا ہے، ایک دن کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، ایک دن حساب دینا ہے۔ اپنے خامد کوئی گھر کا حساب عورت نے دینا ہو نا تو اس کے پسینے چھوٹے ہوتے ہیں کہ میں نے حساب دینا ہے جی، خرچہ کہاں خرچہ کیا، اتنا دیا تھا کیسے استعمال کیا۔ تو ذرا سوچیں، ایک بندہ کوئی ادارہ ہی چلا رہا نا تو اس ادارے کو اس نے مینج کرنا تو وہ ایک ایک پائی کا حساب رکھتا ہے۔ سوچیں نا کہ میں نے حساب دینا ہے جی کسی کو، تو ہم سب نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو پھر آپ لوگ سوچیں کہ ایک انسان جب کوئی ادارہ چلا رہا ہے، جب کوئی تنظیم جو ہے وہ اس کا سربراہ ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگا دیا ہے، وہ کتنا کیئرفل ہو کے چلتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں میری پیاری بہنوں کہ ہم جب سے دنیا میں آئے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، تب سے لے کر اینڈ تک، اب تک، جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ایک ایک پائی کا ہمیں حساب دینا ہے، اپنی ایک ایک سانس کا ہم نے حساب دینا ہے۔ بس یہ آپ ذہن میں رکھو کہ آخرت برپا ہوگی، وہ ہونی ہے، وہ ہو کے رہنی ہے۔ اگر اس کا ہمیں خوف رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کوئی برا کام نہیں کریں گے۔ سب بولیں اللہ اکبر۔